اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تقدیر کہا جاتا ہے. یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پلاننگ فرمائی، جو فیصلے فرمائے اور ان کو لوح محفوظ پہ لکھ ڈالا، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ فیصلے فرما کے اس کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا. ان فیصلوں کو تقدیر الہی کہا جاتا ہے. کیا تقدیر سے دعا بدلتی ہے یا نہیں؟ اہم سوال ہے، اس پہ بہت لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. تقدیر 3 قسم کی ہیں، 3 قسم کی تقدیریں ہیں. ایک تقدیر مبرم حقیقی، ایک تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا اور جو فیصلہ اللہ کے ہی علم میں ہے اور وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسے قیامت کا آنا، جیسے سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ایسی کئی چیزیں جو تقدیر مبرم حقیقی ہیں، جو اللہ کے علم میں ہیں اور وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارے کہے میں، ہمارے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے. پھر تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، لیکن وہ تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے. اس پہ بعض بہت جو بڑے مقام پہ اولیاء ہوتے ہیں، جو بڑے مقام پہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ڈاکٹر صاحب ان کی رسائی ہوتی ہے. بعض اولیاء کی اور بعض کاملین کی رسائی تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ہوتی ہے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے. اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور گڑگڑا کے عرض کر دیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور فریادیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بدل دیتا ہے. جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے. اور حضرت شیخ احمد سرہندی، میرے پیر طریقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت غوث اعظم کو یہ مقام درجہ اولیٰ عطا فرمایا تھا کہ اللہ ان کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بھی بدل دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، فقیر کو بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ فقیر اگر کسی بات پہ اللہ کے حضور فریاد کرے، اللہ سے کرم کی بھیک مانگے، تو اللہ تعالیٰ فقیر کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے. اور یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، ہاں لیکن دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام دیرمی نے نقل کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک قضا کے مقابلے میں دعا ہے جو دعا تکلیف کو ٹال دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے، تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن یہ دعا ہے جو نازل ہو چکی بھی اور نازل ہونے والی تکالیف کو جو ہے وہ ٹال دیتی ہے. دعا میں یہ طاقت ہے. اور پھر ایک تقدیر معلق ہے جس میں اکثر اولیاء کی، اکثر صالحین کی، اکثر جو ہے وہ کاملین کی اور نیک بندوں کی رسائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، اولیاء کی دعا سے، ماں باپ کی خدمت سے، نیک اعمال سے اور صدقہ اور خیرات سے اس تقدیر میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے انسان کی دعا کے مطابق.